السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. آج سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کچھ سوال پوچھے گئے ہیں انتظامیہ سے. ایک اختلافی نوٹ بھی موجود ہے اور یہ جو اسلام آباد میں سارا کچھ ہوا اس کے اوپر تھا. عمر عطا بلیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایشورنس دی گئی تھی کہ کسی چیز کو بلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو ڈس آنر کیا گیا. جو واقعات ہوئے اس کو کنسرن کی نظر سے کورٹ دیکھتی ہے. انہوں نے یہ بھی سوال پوچھے، 6 سوال پوچھے ہیں کہ کیا سوالوں پر آتا ہوں میں اسد عمر صاحب. ایک ایک کر کے میں سوال پوچھوں گا، اس کا ہو سکتا ہے آپ جواب دے سکیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے ARY کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا گیا ہے. اضافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب فرماتے ہیں، اور وہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ان کا خیال ہے کہ انف مواد ہے اس کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے کہ انہوں نے ڈس اوبے کیا کورٹ آرڈر. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے کہ ARY کو بند نہ کریں، کھولیں اس کو. یہ کنٹونمنٹ میں کون بند کرتا ہے چینلز کو؟ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا، لیکن جو کوئی بھی کرتا ہے تو یہ قانون جو ہے وہ تمام برابر کا اطلاق ہونا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو پھر انصاف کے اوپر لیکچر نہیں ملنا چاہیے. پھر بولیں جی کہ ہماری ڈنڈے کی حکمرانی ہے، جیسے مرضی ہم کرنا چاہیں کریں. آپ کو اس پہ شک ہے؟ ہاں تو میں وہی بول رہا ہوں نا کہ دونوں میں سے ایک کام کر لینا، یا کہہ دینا ایک ہی کام کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے دوسرا کام کرتے ہیں. جمہوریت نہیں، ہمارے تو بہت جمہوریت کے بہت بڑے بڑے علمبردار بیٹھے میں نے اس وقت حکومت میں. سو یہ تو سوال آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ سوال سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں. جب ہمارے اوپر بھی بات آتی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھے نا، ذمہ دار آپ ہیں، آپ کسی اور کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. میں تو سوال پھر بھی سیاستدانوں سے پوچھوں گا. اگر کوئی کورٹ کی ججمنٹ ہے تو میں آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں، ججز کا پوچھوں گا. نہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو جس کو فسطائیت کیا کرتے تھے پچھلے 3-3.5 سال میں، اور آپ کے بہت سی چیزیں ایسی تھی جس سے میں ایگری نہیں کرتا تھا. وہ بہت سی ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہوگی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، لیکن بڑے زور لگا کے کہتے تھے کہ فیشزم ہے اس ملک میں. فیشزم ہے کیا؟ اپوزیشن کو روکنا، اس کو ختم کرنا، میڈیا پر پابندیاں لگانا. یہ چینلز کو، وہ نیچے میرے چینل پہ ایک پٹی چل رہی ہے کہ فلانی جگہ پہ بند ہو گیا، فلانی جگہ پہ بند ہو گیا. سو اس ملک میں فیشزم ہی چلے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذرا سے 1 منٹ کے لیے اسٹیپ بیک کریں. آپ بولیں گے میں اسد عمر تحریک انصاف کے نہیں ہے، کاشف عباسی ARY کے نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ دیکھی ہوئی ہے، آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ملک کے لیے درد رکھتے ہیں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں ملک کسی بہتری کی طرف جائے گا؟ اس سے ہم اس سے گزر چکے ہیں پہلے. کبھی بھی ان چیزوں سے حالات بہتر نہیں ہوتے، اور یہ تو اس وقت نہیں ہوتے تھے جب 20ویں صدی تھی، جس وقت اخبار بند کر سکتے تھے اور سینسرشپ ہوتی تھی. اس وقت نہیں مسائل حل ہوتے تھے. اب جب کہ ہر ایک کے جیب میں ایک فون ہے جس پہ وہ جب بھی چاہے تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ARY نیوز دیکھ سکتا ہے اور کاشف عباسی کو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. تو سوائے کاشف عباسی کی ریٹنگ بڑھانے کے اس سے کیا اچیو ہوگا؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں پھر وہی بولوں گا، میرا کام، میں سوال حکومت سے پوچھوں گا، میں ہمیشہ حکومت سے پوچھوں گا. جواب کر دیں. ایک دفعہ آئیں، ایک دفعہ آئیں، ایک دفعہ آ کے میاں شہباز شریف کہہ دیں کہ یار میری حکومت نہیں ہے، ایک دفعہ کہہ دیں، میں ان سے سوال پوچھنا چھوڑ دوں گا. وہ سہولت، اور یہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی جو ہمیں بڑی آزادی رائے اور اظہار رائے کی آزادی پر لیکچر دیا کرتی تھی ہر پریس کانفرنس میں. ہم شور واپس آئیں گی تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ پریس کانفرنس کرنی چھوڑ دی، اور یا کرتے ہیں تو ARY کو اس میں آنے دیتے، اس کا مائک ہٹاتے ہیں، کیونکہ یہ سوال یار میں نے پوچھنے والے بھی آپ نے بند کرایا کہ نہیں، اس کا جواب کیا دیں گے. میں سوچ رہا ہوں کسی دن خود ہی چلا جاؤں کسی پریس کانفرنس میں، ہو سکتا ہے مجھے اجازت مل جائے جانے کی اور سوال پوچھنے کا موقع بھی مل جائے اس میں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہر حکومت کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. بالکل. اور اپنے حصے کا بوجھ آپ بھی اٹھائیں گے جو آپ نے 3.5 سال میں کیا، اور جو یہ حکومت کرے گی اس کو اپنے حصے کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. مجھے تو ان لیکچر سے تکلیف ہوتی ہے جو میں ان لوگوں سے سنتا ہوں، کیونکہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کسی نو آن دینا، وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر جو انہوں نے کہا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کوئی سیاسی جماعت ہم آئیں دھرنا لے کر تو وہ ٹھیک ہے، ہم لانگ مارچ لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، کسی اور کو ہم نہیں کرنے دیں گے. بٹ میں نے کہا ARY جو بند ہوا اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا شروع اس سے کر لیں. دوسرا میں صرف ایک چیز آپ کی اجازت سے ویورز کو یاد دلا دوں. یہ 2007
تھا شاید یا 2008 تھا, مئی فیمس 12 مئی جو ہوا تھا کراچی والا, 2007 تھا, اور میں رات کا وقت تھا, سندھ ہائی کورٹ کا پریمیسز تھا, اور جناب کاشف عباسی سے میری پہلی دفعہ زندگی میں ملاقات ہو رہی تھی. اور میں کاشف عباسی کے پاس, میں سیاست میں نہیں تھا اس وقت, میں کاشف عباسی کے پاس گیا اور میں نے کہا کاشف عباسی آپ میرے ہیرو ہیں. میں کیوں کہہ رہا تھا, میں تو کسی سیاسی پارٹی کا نہیں تھا, کیونکہ اس وقت بھی آپ اپنا جو رائے ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے عوام تک, چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. تو یہ اصول جو ہے, یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج پی ٹی آئی ہے, ایبسولوٹلی یہ اصول ہونا چاہیے. بلکہ مجھے اس دن کا ایک اور واقعہ یاد آئے گا, مجھے کسی نے فون کیا, بڑے سینئر صاحب نے, انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کیا کریں, ٹی وی کے اوپر پہلا لائیو کر کے سائٹ پہ ہوا, تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کو گھر نہیں جانے دیں گے. یہ اس وقت کے حالات آپ کو یاد ہوں گے کہ جو کراچی کے حالات تھے, اور متحدہ قومی موومنٹ ایک ٹیرر تھی. بہرحال سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کے بارے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اختلافی نوٹ لکھا, انہوں نے کہا کہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو بڑا مواد اویلیبل ہے, عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ H9 کا اگریمنٹ ہے, اور ڈی چوک, پہلے یہ بتا دیں ڈی چوک ریڈ زون میں آتا. دیکھیں یہ ڈی چوک کی اصطلاح جو ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے, ہمارے دھرنے کے بعد سے, جو ایمبسی روڈ ہے اس کے ٹریفک سگنل سے آگے جانا الاؤڈ نہیں ہوتا. تو ڈی چوک عرف عام میں جس کو کہتے ہیں, یہ پرانے والا ڈی چوک نہیں ہے, یہ ہے جناح ایونیو کا وہ علاقہ جو اس ٹریفک سگنل سے اس طرف ہے, اس کو ڈی چوک. اس طرح کالے جہاں دروازے لگا دیے گئے ہیں, جہاں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, اس سے شہر کی سائڈ کا جو کانسٹیٹیوشن اس کا کافی زیادہ ریڈ زون کا حصہ نہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ریڈ زون کا حصہ نہیں, وہ تو ریڈ زون کا نہیں ہے. میرا تو کیا آپ لوگ ریڈ زون میں گئے تھے؟ دیکھیں اگر گئے تھے تو غلط تھے, کوئی ہدایات ایسی نہیں تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اور جو باقی ججز نے لکھا ہوئی, انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی, کوئی ایویڈنس نہیں نظر آیا جس میں کہیں پہ یہ لگا ہو کہ یہ آرگنائز طریقے سے پارٹی لیڈرشپ نے لوگوں کو ادھر جانے کے لیے کہا تھا. لیکن میرا سوال اس سے مختلف ہے. چلے یہاں تو ڈی چوک کی اصطلاح کے اندر ہم پھنس گئے نا. مجھے یہ بتائیں کہ لبرٹی چوک کے اندر نہ جہاں عمران خان تھے, نہ جو کوئی پارٹی لیڈر تھا, فیملیز تھیں, لاہور تھا بھائی, ادھر کون سا ریڈ زون تھا؟ ادھر شام کے وقت نمائش چورنگی کراچی, وہاں پہ کس لیے ہو رہا تھا, اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیوں نہیں جسٹس صاحب نے کہا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ہے تو جواز, اگر آپ بنا رہے ہیں یہاں کا تو بنتا ہے, وہاں کا جواز ہی نہیں بنتا ہے. بالکل. اور اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کا یہ لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ حکومت نے ہر صورت کیا تھا, اور بائی فورس روکنے کا فیصلہ. میں آج جیسے میں نے پریس بریفنگ کے اندر کہا کہ جو پہلی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں وہ تو لانگ مارچ شروع ہونے سے 36 گھنٹے پہلے کی ہیں میرے بھائی. اس وقت کون سی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی جو آدھی رات کو جا رہے تھے لوگوں کے گھروں کے اندر؟ یہ پوچھا ہے سپریم کورٹ نے سوالوں میں اپنے کہ ریڈ زون کے اندر جو کچھ ہوا, واز اے کراؤڈ انٹرنگ دا ریڈ زون آرگنائزڈ اور سپروائزڈ, اور ڈیڈ اٹ موو رینڈملی؟ یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا. ظاہر ہے جب آئی جی جواب دے گا وہ کہے گا جی سپروائزڈ کراؤڈ تھا. صحیح, وہ ہم دیکھ لیں گے کس نے سپروائز کیا اور کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی لکھا کہ پرووکیشن بائی دا گورنمنٹ. میں ذرا ایک سٹیپ پیچھے چلا جاؤں میں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے. دیکھیں ہم نے اجازت کس جگہ کی مانگی تھی؟ ہم نے تو ڈی چوک کی اجازت نہیں مانگی تھی. ہم نے تو ڈی چوک اجازت مانگی تھی H9 کے اس گراؤنڈ کی جس پہ تحریک انصاف کی حکومت ایک نہیں 2 دفعہ پی ڈی ایم کو دھرنا دینے کی اجازت دے چکی تھی, اور دھرنا ہوا. اور پیچھے چلے جائیں, یہ آپ اس دن کی بات نہیں کرے جب آپ سپریم کورٹ میں, آپ اس سے بھی پہلے کی بات, جب آپ نے انتظامیہ سے اجازت باقاعدہ لکھ کے, ریکارڈ کا حصہ ہے, لکھ کے انتظامیہ کو اپلیکیشن دی گئی, یہ ہم یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہم نے اپلیکیشن کے اندر ورڈ, چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب اپلیکیشن لکھی گئی نا تو میں نے کہا وہ اپلیکیشن نکالو جس کی ہم نے منظوری دی تھی, اور الفاظ وہی استعمال کرو. اس کے اندر /sit-in ایڈ کیا گیا کیونکہ ان کی اپلیکیشن میں بھی یہ لکھا گیا تھا. وہی جگہ, وہی اپلیکیشن جو 2 دفعہ تحریک انصاف نے منظور کی تھی بشمول صرف 3 مہینے پہلے کے 27 مارچ کے, اسی کو انہوں نے آخری وقت پہ آ کے نو کر دیا. تو ہم تو وہاں جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے. پھر آپ نے عمران خان صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں ڈی چوک کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ جس وقت لاسٹ منٹ کے اوپر ان کی آ گئی, انہوں نے کہہ دیا, منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے, بغیر کوئی وجہ دیے ہوئے انہوں نے کہہ دیا نہیں کر سکتے. اب لاسٹ منٹ میں عمران خان نے کال دینی ہے, اگر ہم وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو وائلیشن ہے. انہوں نے کہا پتا تو ہے لاسٹ منٹ پہ آسان ترین مشہور جگہ جو ہے ڈی چوک, لوگوں کو بولے ڈی چوک پہنچ جائے. لیکن آپ کے وکلا لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہم H9 جائیں گے. H9 جائیں گے, فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ H9 جائیں گے. فیصلہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور کال دیتے ہیں. ذرا دیکھیں نا کس وقت ہوا ہے شام کو. اب ہم بیٹھے میں کنٹینر میں, ہمارے فون جو ہیں ان کی ہوئی ہے جیمنگ.
وہاں پر ہمیں آدھی خبر آ رہی ہے, آدھی خبر نہیں آ رہی. یہ اس وقت ہمارے پاس آ رہا ہے. ادھر باہر ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے, برہان کے اوپر کنٹینر لگے میں, اوپر سے پولیس ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے. یہ اس ماحول کے اندر ڈیسیشن میکنگ کی بات ہو رہی ہے جس میں اس کا ذکر. مجھے کسی نے کہا کہ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ ڈی چوک کہاں ہے, ہم کیسے لوگوں کو سمجھاتے کہ H9 کی طرح ایسی آسان راستہ تھا. وہی تو بول رہا ہوں, آخری منٹ پہ تو یہ اسی لیے عمران خان نے کہا کہ جب یہی نہیں پتا, جب مسترد ہو گئی اپلیکیشن تو انہوں نے کہا کوالیفائڈ مسترد تھی, اس میں انہوں نے آپ کے لیے ڈائریکشنز دی ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے آگے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, روڈیں بند نہیں کرنی. نہیں 25 کو فیصلہ جو آیا تھا, یہ آپ فیصلے کی بات کریں, فیصلہ تو بات کی بات ہے. پہلا تو سیدھا مسترد تھا, جو انتظامیہ نے ہمیں کہا وہ تو سیدھا مسترد کر دیا. انہوں نے کہا آپ آ ہی نہیں سکتے کہیں. نہیں, وہ آپ تو انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ہم H9 جائیں گے. آپ نے اپنے وکیل کو انسٹرکشنز دی کہ عدالت کو بتا دیں, انشور کر دیں کہ ہم H9 جائیں گے. لیکن جب عدالت نے آپ کی اس بات کو مانا اور یہ فیصلہ دیا کہ ان کو روکا نہیں جائے گا, تو آپ نے H9 کی بجائے ڈی چوک کا فیصلہ کیا. اس وقت میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے جب مسترد ہوئی تو ڈی چوک کی کال دے دی گئی تھی کہ ڈی چوک چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, یہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر ٹیئر گیس شیلنگ ہو چکی تھی, لوگ وہاں پر جمع ہو چکے تھے, صبح سے ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھی, کنٹینر رکھے ہوئے تھے, لاٹھیاں پڑ رہی تھی, ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی. اس ماحول کے اندر شام کے وقت جہاں پہلے ہی لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے, اس وقت یہ فیصلہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن کی وجہ سے آپ ماریں گے. بالکل لیٹ فیصلہ, غلط. پہلے سب سے پہلے اس کی بگننگ کیا ہوئی, سب سے پہلے ابتدا اس کی یہ ہوئی کہ اگر ہمارے آئینی حق کو مانتے ہوئے, وہ آئینی حق جو ہم پی ڈی ایم کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جس کی اجازت دے چکے تھے, بلکہ اگر آپ بلاول کی جو لانگ مارچ ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں تو 3 دفعہ ہمیں اجازت دے چکے تھے, اگر وہ اس وقت کر دیا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ڈانگ سوٹے کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کرنے دینا. رانا سنولا کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں, 20 بندے نہیں جمع ہونے دوں گا. گرفتاریاں 36 گھنٹے پہلے شروع ہو چکی تھی. سو یہ سب اس کا رد عمل نہیں ہے کہ ڈی چوک میں لوگ آ گئے تھے. عمران خان نے تو کال بھی نہیں دی تھی ڈی چوک کی اس وقت. I am warning PTI against the announcement of another long march. چلا اسکرین پر ذرا, ایک تو ہو گیا نا. اب وہ یا فریدی صاحب کہتے ہیں ان کے مطابق تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیں انتظامیہ کیا رپورٹس جمع کراتی ہے 7 دن میں. مجھے لگتا ہے کہ لیکن 4 ججز نے کہا نہیں ہونی چاہیے, ایک نے انہوں نے تفصیلات مانگی. انہوں نے کہا بات پرائما فیسی نہیں نظر آتا, تفصیلات مانگی. I'm warning PTI against the announcement of another long march. One thing I want to illustrate, as soon as the long march is announced, let them come. I'll see how they cross barriers this time. آنے دیں, میں دیکھتا ہوں آپ اس دفعہ بیریئر کس طرح کراس کرتے ہیں. یہ آپ کے ملک کے ہوم منسٹر صاحب, یہ بڑک پہلی دفعہ نہیں لگائی, انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہی تھی. وہی میں بول رہا ہوں نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کابینہ بولے کہ لانگ مارچ نہیں ہونے دینی, جو کابینہ نے بعد میں کہا کہ نہیں ہونے دینی, کس آئین کے مطابق, کس قانون کے مطابق انہوں نے کہا نہیں ہونے دینی, یہ آج تک نہیں بتایا. انہوں نے کہا تھا میں 20 بندے نہیں جمع ہونے دوں گا. آپ نے قانون شریف ہے, آپ جانتے ہیں. ہاں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نہیں جانتے اس چیز کو. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس کی تاریخ ہے, اس کی تاریخ ہے, آپ تو کور بھی کرتے رہے. اس کے باوجود کہ پاکستان کی پچھلے 20-30 سال کے اندر تو کم سے کم پیپلز پارٹی 1977 اگر آپ چلے جائیں تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا, اس سے زیادہ سیویئر پچھلے 40 سال کے اندر ایسا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. اس کے باوجود ہزاروں لوگ یہاں پر موجود تھے ڈی چوک کے اندر. مشرف دور میں بھی ہوا تھا. اور جب کاشف ایسا کوئی آپ کو سنگل انسیڈنٹ نہیں ملے گا جہاں پورے پاکستان کے اندر ایسی ریپریسو میجر ہوا ہو. مشرف صاحب کے وقت میں آئے تھے نا, نواز شریف واپس آئے تھے, بڑے انہوں نے بندے شندے کھڑے کیے تھے. بندہ کتنا نکلا تھا یہاں پہ, عمران خان اکیلا کھڑا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اندر, نون والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں ہزاروں لوگ ڈی چوک پہنچے, یہاں پر ہزاروں لوگ. ہم لوگ رات کو 12 بجے انٹر ہوئے, وہاں پہ ہم انٹر ہوئے اسلام آباد. اگلے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پوری سڑک کی سائڈ پہ اسلام آباد کے لوگ, خاندان, فیملیاں, بچے, عورتیں نہ کھڑے ہوں. تو لوگ تو اتنی بڑی تعداد میں نکلے. تو یہ پچھلی بڑک کے بعد تھا. یہ والی جو ہے یہ اگلی بڑک ہے اس وقت. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بالکل غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ کیا گیا تھا, اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آنے والے ہیں, تو مؤدبانہ تو میری درخواست یہ ہوگی جوڈیشری سے کہ جیسے آپ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو 12 بجے بھی آ جاتے ہیں کورٹ کے اندر, تو یہ فیصلہ اگر جلدی کر دیتے تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی. شاید غیر قانونی طور پہ عورتوں کے اوپر جس قسم کا تشدد ہوا, وکیلوں کو مارا گیا, جس طریقے سے گاڑیاں توڑی گئیں, جس طریقے سے ٹیئر گیس چلی ہوئی, شاید وہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر لوگوں کو آئینی حق ان کا مل جاتا. اور میں اس ساری چیز کو دیکھیں, پروٹیسٹ روکا نہیں جا سکتا, یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, بٹ یہ کوالیفائڈ رائٹ ہے, یہ انلمیٹڈ نہیں ہے, لمیٹڈ رائٹ ہے. لمیٹڈ رائٹ سے مراد آپ انتظامیہ کے ساتھ اگری کریں گے, بالکل کریں گے, کہاں جائیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ ریڈ زون یا ڈی چوک چلے جائیں گے,
جہاں انتظامیہ سے ایگری کریں گے، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بات؟ 100% درست ہے، لیکن اس کے اندر انتظامیہ وہ بات کرے گی جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، جو ماضی کی پریکٹسز کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی کمشنر اسلام آباد جس نے 27 مارچ کی جے یو آئی کے دھرنے کی اسی گراؤنڈ کے اندر اجازت دی ہو۔ یہ تو اب آپ کو نظر آیا نا کہ ہماری بیوروکریسی ہے کیا؟ میں بیوروکریسی کو آپ نے آرڈر کیا کرنے دو، اس نے کرنے دیا، بیوروکریسی کو نے آرڈر کیا نہیں کرنے دینا، اس نے کہا نہیں کرنے دیتا، اس میں اس کی غلطی کیا ہے؟ عامر نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو قانون کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا یہ افسر کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے، افسر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب افسر سے سوال یہ ضرور بنتا ہے، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ افسر نے خود فیصلہ نہیں کر دیا، اسی افسر نے الاؤ بھی کیا تھا اور اسی افسر نے منع بھی کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل نہیں کرتا تو میں آپ کو نہیں آنے دوں گا۔ اور میں صرف ان لوگوں کے لیے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ کچھ جگہوں پر کچھ چیزیں آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ پروٹیسٹ کسی بھی سیاسی جماعت کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبلی آئینی ایک حق ہے جو سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے۔ اسمبلی مطلب لوگوں کو اکٹھا کرنا، جلسہ جلوس کرنا۔ یہی لوگ دھرنا آج سے پچھلے 3.5 سال میں متعدد بار ایسا ہوا، مولانا صاحب یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ اس طرح کی جب آپ ٹویٹس کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب، بدماشی آپ کر کے روک لیں گے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں روک سکتے۔ وہ مریم اورنگزیب صاحب آپ بیٹھ کے ٹھٹے بھی لگائیں گے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے بیٹھ کے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ پچھلے 3.5 سال جمہوریت کے نعرے کس کے مارتے رہے۔ ابھی رانا صاحب نے کسی جگہ کہا فتنہ فساد مارچ کی تیاری روکنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جرم ہے کہ جو فتنہ فساد، اور کل مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آنا جہاد ہے، وہ کل کہتی ہیں ان کو روکنا جہاد ہے۔ سو ایک جہاد بن گیا اس ملک میں دونوں سائیڈوں کا کہ کون کس کے خلاف کرے گا، لیکن آئی ہوپ کامن سینس ول پریویل۔ پیپلز پارٹی میں اس دن کارا صاحب بڑی پریشانی ہوئی مجھے یہ بات سن کے، کارا صاحب کی میں نے کہا سر یہ رائٹ ہے، آپ تو پیپلز پارٹی، آپ تو آئین جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہی بات کی جو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا کام مسئلہ لے کر آتے ہیں۔ میں کہا جی وہ تو کراچی نمائش پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، اس نے کیوں کیا؟ لاہور لبرٹی میں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ نہ ہوتا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اسلام آباد ہی آ جائیں۔ اور میں اس کے بعد میرے پاس سوال کرنے کی ہمت نہ رہی کارا صاحب سے کہ اس جواب کے بعد میں ان سے کیا سوال پوچھوں کہ جب کراچی میں نمائش پہ اکٹھے ہونے والا آدمی اگر آپ اس کو اکٹھا ہونے دیں گے تو وہاں سے اٹھ کے وہ پرائیویٹ F-16 یا روک کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مجھے اجازت دیں گے میں ادھر اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ So this is why I have this very clear take کہ آپ کے اوپر کچھ قدغنی اور پابندیاں ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے کیونکہ وہ حکومت وقت ہے۔ اس طرح طاقت کا استعمال کرنا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے تو اورنگزیب اور نواز صاحبہ کو یہ ایسے جمہور پسند لوگوں کے لیے صرف ایک مصرع، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، پتہ چل گیا کتنے جمہوری ہیں۔ میں اس پہ بھی جاؤں گا کہ کمیٹی بنی ہے عمران خان صاحب کے اور محمود خان صاحب کے بیانات پر، آپ بھی جلتی پر تیل ڈالتے ہیں بیانات دیکھ کر اس طرح کے، لیکن آپ نے وہ سنا، کل آپ سنا ہے اس پروگرام کا حصہ تھے جس میں ارشد شریف صاحب سوال پوچھے تھے، وہ کون تھا؟ جی میں تھا۔ تو کون تھا وہ؟ یہ بڑے اچھے سوالات ہیں اور ان کے جواب آنے چاہیے، قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کے جواب، ان میں سے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو میں پوچھ چکا ہوں پہلے، تو یہ تو قوم کا حق بنتا ہے۔ یعنی آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج میں نے بھی ایک سوال ایڈ کر دیا، وہ کون ہے جس نے یار بند کیا ہے؟ ان میں سے کئی سوال ایسے جو آپ کے پروگرام پہ میں پہلے پوچھ چکا ہوں۔ میں تو آج میں نے کہا نا میں نے ایک سوال ایڈ کر دیا اس کے اندر، وہ کون تھا جس نے ایئر وائی بند کیا ہے؟ کل رات سے ایئر وائی بھی بند ہو رہا ہے، لیکن یہ سوال کیا لیجٹمیٹ ہے، کیا ریجیم چینج آپریشن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں کہ جو ارشد شریف صاحب نے تو بڑے اچھے سوال پوچھے ہیں، اس کے اوپر آج کل انٹرنیٹ ٹویٹر سارا بھرا ہوا ہے کہ کس نے سٹاپ لسٹ میں نام ڈالے، کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اپنے تئیں آئی تھی اسلام آباد آپ کی حکومت گرانے کے لیے؟ دیکھیں یہ جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے، یہ پارٹی کی، یہ میری ذاتی رائے نہیں، یہ پارٹی کی رائے ہے اور فارمل رائے ہے۔ یہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں اپنی ذاتی رائے کی بنیاد کے اوپر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتا، لیکن جو ملک کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے پچھلے 3 مہینے کے اندر عدم استحکام لایا گیا ملک کے اندر، جس طریقے سے معیشت کے بخیے ادھڑے ہیں، جس طریقے سے ہم نے ضمیر بکتے دیکھے ہیں، جس طریقے سے باہر سے بیرونی مداخلت کے مراسلے آ گئے ہیں، تو اس قوم کا یہ تو حق بنتا ہے نا کہ اس کو جواب پتا ہو سکتا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو ذمہ دار، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن کیا اس کا جواب میں کس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے آپ مجھے سمجھ رہے ہو، لیکن یہ سوال جو ہے یہ تو باقاعدہ رکھا جا چکا ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ سے اسپیکر کی رولنگ کے اندر تحریک انصاف کے لائرز نے کہا، یہ جملہ مجھے مکمل کرنے تھے کہ تحریک انصاف کے لائرز نے سپریم کورٹ کے بینچ سے یہ استدعا کی تھی کہ اسپیکر کی رولنگ کے میرٹس تو ذرا دیکھیں،
کہ وہ میرٹ ہے اس رولنگ کے اندر کہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی دیکھنے سے انکار کر دیا تھا. کل شیخ رشید ہے ہمارے پاس, شیخ رشید صاحب کا ساٹ. ذرا شیخ صاحب نے ایک بات کی بڑی دلچسپ. شیخ صاحب اکثر انٹرسٹنگ اور اچھی باتیں کرتے ہیں. جب باپ پارٹی نکلی تو ہم نے سمجھ لیا باپ کا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کو پہلے لگتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی. سن لیں اس کے بعد مجھے بتائیے گا باپ کا باپ ہے کون. عمران خان آخری دن تک وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں آ رہا. جس دن ایم کیو ایم گئی نا اور باپ گئی تو میں سمجھ گیا کہ باپ کا باپ جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں نے عمران خان کو کہا السلام علیکم, میں نے سب سے پہلے اپنا گھر خالی کیا. میں سمجھ گیا کہ ہم جا رہے ہیں. سو یہ باپ کا باپ کون ہے سر؟ دیکھیں بلوچستان کی خاص طور پہ سیاست جو ہے اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ وہاں پہ ہوتی ہے وہ صرف جمہوری بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی ہے. کس بنیاد پہ؟ تو اسٹیبلشمنٹ کی. باپ کا باپ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ, یہ اس وقت کی نہیں ہے. شیخ صاحب سے پوچھے, شیخ صاحب سے پوچھے. یار آپ تو اس طرح شیخ صاحب مجھے آج تک یہ نہیں بتا سکے گیٹ نمبر 4 کون سا ہے. یار آپ اتنے ننھے منھے بچے بن جاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے, مجھے کیا پتا اسٹیبلشمنٹ کون ہے, مجھے کیا پتا گیٹ نمبر 4 کی طرح, مجھے کیا پتا باپ کا باپ کون ہے. یار باپ کا باپ بتائیں, لوگوں کو سننا چاہتے ہیں. میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ یہ تو خیر شیخ صاحب نے جاتے جاتے کہہ دیا نا, وہ تو شیخ صاحب سے پوچھیں گے کس کو سمجھتے باپ کا باپ. لیکن یہ تمام ایک بات بتائیں, آپ کے خیال میں باپ کس کے کہنے پر پارٹیاں بدلتی ہے جاتی ہے؟ آپ کے پاس کس کے کہنے پر آئے تھے, آپ کے پاس کس کے کہنے پہ رکے ہوئے تھے؟ ان کے اندر جو اس وقت تقسیم ہوئی تھی اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, جو قدوس بزنجو بنے اور جام کمال گئے, تو کچھ سمجھ میں آتی تھی آپ کو کہ کون کس طرف کھڑا ہوا ہے؟ میں آپ کو جینوئنلی, میں آپ کا کوسچن ڈک نہیں کر رہا. ڈک کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا. آپ نے یوں باؤنسرا ہم نے یوں کر دیا. اچھا آپ یہ بتائیں کس نے کیا تھا, آپ بتائیں کس نے کیا. اچھا میرا کہا میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا. نہیں میں آپ کو وہی رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. مجھے پتا تھا کہ باپ کدھر آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں چلیں آپ مجھ سے پوچھتے, میں کہہ دوں گا ڈیل ہوئی تھی جس میں سارے شامل ہیں. آپ بتائیں. ہو سکتا ہوئی ہے. میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں نا, جس طرح بلوچستان کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ میں جو بات ہوتی ہے مراسلے کے اوپر, کتنی سٹرونگ پوزیشن ہے وہاں پہ کہ صادق سنجرانی کو کس نے بچایا تھا؟ نہیں, مجھے جواب دینا ہے اس بات کا. ایک سیکنڈ میں آپ سارے جواب لے کے جاؤں گا. صادق سنجرانی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کس نے بچایا تھا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس صادق سنجرانی سے پوچھے کس نے بتایا تھا. میں نے کھڑے ہوئے 64 لوگ, ووٹ نکلے 50. ہاؤ سینٹ کے اندر آپ کو پتا نا ووٹ کیسے ہوتے ہیں. میں دیکھو کاشف ذرا سا غور سے سنو. سو لوگوں نے صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ ڈالا؟ نہیں, ہو سکتا ہے قائد اعظم کی محبت میں ڈال دیا. قائد اعظم کون ہے؟ نوٹ نہیں چلتے سینٹ کے اندر, وہ لوگ پیسوں سے سیٹیں نہیں خریدتے سینٹ کی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے بھائی. آپ کے پاس یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف تو آئی بھی ہے نا, وہ لگنے کیوں نہیں دے رہے؟ ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں. میں آپ کو وہی بات بول رہا ہوں جو ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے. ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے کہ آپ جس سازش کی بات کر رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے کہ کون نہیں ہے. ہماری پارٹی کی یہ رائے ہے کہ الیکشن کے اندر, سینٹ کے الیکشن کے اندر پیسہ چلا اور اس پیسے کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کروائے گئے. میں تو آپ کو اپنی پارٹی پوزیشن بتا رہا ہوں. سنجرانی صاحب جس وقت ہوئے انہیں ووٹ آف کانفیڈنس جیتا, تو سب سے بڑا مجھے وہ ویژول آج بھی یاد ہے, شبلی فراز صاحب اور سارے اس کھڑے ہو کے ٹیسٹ جانے شروع کر دیے. آپ لوگوں نے پیسے لگائے تھے؟ ہم نے تو نہیں لگائے تھے. کس نے لگائے؟ مجھے کیا پتا بھائی, میرے سے پیسہ نہیں لیا گیا تھا. مجھے کیا پتا, اس کا جواب ہوگا صادق سنجرانی. آپ کی حکومت 3.5 سال جو آپ کی حکومت کو 3.5 سال کندھا کس نے دیا؟ کس چیز کے کندھے؟ کون سے ڈیفائن کندھا ڈیفائن کریں. کیا فیٹف کی لیجسلیشن کے اندر فوج ہماری مدد کرتی تھی؟ اس کے اندر کہاں بالکل کرتی تھی. کیا ریکوڈیک کا ایشو سالو کرانے کے لیے مدد کرتی تھی؟ بالکل کرتی تھی. کیا جو عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا اس میں مدد کی کہ نہیں؟ ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر میرے خیال میں نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں جو فیصلہ ہوا تھا, یہ بڑا اچھا سوال کر دیا نا, بہت اس سے بڑا تو فیصلہ نہیں ہوتا. آن دا اسپاٹ فیصلہ ہوا تھا اور وہیں سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. کسی کو اسٹیبلشمنٹ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں. سیدھے گئے تھے عمران خان کے گھر, 5 لوگ بیٹھے تھے, وہیں پہ خان صاحب نے فیصلہ کیا, ادھر سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی. سو آپ کو 3 سال یہ جو حکومت کہتی رہی ہے, یہ آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ فون کالیں, میں آپ کو بریک کے بعد سنا دیتا ہوں, خواجہ آصف کھڑے ہوئے اسمبلی, انہوں نے کہا جی فون کالیں آتی ہیں, لوگوں کو ووٹ پورے کیے جاتے ہیں آپ کے. خواجہ آصف تو یہ بھی کہہ رہے تھے, میں کیا کریڈیبلٹی ان کی رکھوں. خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہا, شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا, خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت بالا کوٹ میں اٹیک ہوا, آرمی چیف آئے, ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھی. یہ ایاز صادق نے کہا تھا, ایاز صادق نے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ فوج جو ہے اس نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا, یہ خواجہ آصف نے کہا تھا.
कहा होगा। एक ब्रेक लेने अगर इजाजत है तो जब आपने मेरा नहीं दिया। नहीं, जिसका जवाब मैं वादे जवाब दूंगा। 6 फुट 8 इंच के आदमी ने मेरे सारे बाउंसर को डक किया है ना, खड़ा गई वो हुक्म मारेगा ऐसे गए और ऊपर से। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब तो ये फरमा रहे थे जब मैंने इससे पूछा कि आपकी हुकूमत कौन 3-3.5 साल रखे हुआ था, मैं सुना देता हूं क्योंकि आपने कहा ना कि वो कहते हैं, तो सुनने वो क्या कहते होते थे जब वो अपोजिशन में होते थे आपकी हुकूमत के बारे में। मैं आपको वो बात कह रहा हूं जो हुकूमत के अपने मेंबरान ने और इत्तेहादियों ने हमें खुद बताई है कि वो इस बिल को वोट नहीं देना चाहते थे और ये टेलीफोन कॉलों के जरिए ये अददी बर्तरी पूरी की गई है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में इनको इनके वोट पूरे करता है? ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे। मुझे आवाज नहीं आई तो मुझे नहीं कहते पता कि एक भी मरले पर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी आपके वोट पूरे नहीं थे। कौन है जो रात के अंधेरों में फोन करता है तो मेंबरों को और इत्तेहादियों को और वोट पूरे? ये कौन साहब कह रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ। शाहिद खाकान अब्बासी शायद काबीना में अभी तक नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो डिफेंस मिनिस्टर है ना। डिफेंस मिनिस्टर साहब, आज आपसे ऑन एयर में पूछ रहा हूं, वो जो भी ये काम करता था जो आपके ख्याल में गैर कानूनी था, जमहूरियत के अंदर साजिश थी, उनको कटहरे में खड़ा करें लाके। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आपने इल्जाम लगाया, सामने लेके आए कि कौन करता था, उनको कटहरे में खड़ा करें। एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहता है वैसे हुकूमतें बनाने गिराने में? रहा है, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है। पिछले 5 साल में ये रहा है रोल? पिछले 5 साल के अंदर मेरे ख्याल में ये हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन डिसाइसिव नहीं रहा है रोल। इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, एंगेजमेंट रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट रहती है, बिल्कुल रहती है। डिसाइसिव रोल रहा है या नहीं रहा है, मेरे ख्याल में नहीं रहा है। लोगों को वो फोन जाते होते थे फलानी पार्टी में जाए इलेक्शन से पहले, वो ब्लॉक्स बने ज्वाइन कराएगी मैंने वो कहते हैं इकट्ठी रखी गई। अब कहते हैं लोग कहते हैं नून वाले, ये बहुत से पीपल्स पार्टी नून वाले के ये सारा प्रोग्राम जो बना, ये भी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना। आप जो भी कह रहे हैं ना फोन कॉलों वाले, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। आप रिसेंट फोन कॉल है या आपके दौर 2018 से इलेक्शन की पहले? और मैं आपको बताता हूं, मैंने दोनों तरफ सुना है। मैंने ये भी सुना है लोगों से कि जी हम जाना चाहते थे पीटीआई में, हमें कॉल आई और कहा ना जाओ। मैंने ये भी सुना है लोगों से कि उनको कहा गया कि पीटीआई के अंदर जाओ। तो मैं नहीं, इसके अंदर डिसाइसिव रोल नहीं है, डिसाइसिव रोल नहीं था उस वक्त। इलेक्शन जो है वो बाय एंड लार्ज एक फ्री फेयर इलेक्शन हुआ, डिसाइसिव रोल नहीं था, लेकिन रोल सर आप पहली दफा वो न्यूट्रल हुए और आपकी हुकूमत गिर गई। Does that say something? ये तो बाद में पता चलेगा कि पहली दफा न्यूट्रल हुए इसलिए हुकूमत गिर गई या न्यूट्रल नहीं रहे इसलिए हुकूमत गिर गई, ये तो तारीख से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब कह लें, जब मैं पूछा था उस टाइम नहीं कह रहे थे। मैं आपको क्या कर, मैंने डेफिनेटिव आंसर, देखिए मैं जो बात मुझे पक्की पता होती है ना वो मैं खुल के बोलता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग पे कितना आईएसपीआर की आ गई थी, हम पीछे हटे कि बैरूनी मुदाखलत बिल्कुल कहा गया था, बिल्कुल लिखा हुआ है वहां पे। जो चीज है जिसके बारे में कन्विक्ट, जो मेरा ख्याल है ना, उस ख्याल को मैं ख्याल ही प्रेजेंट करता हूं। तो आपने ये बातें बहुत सुनी होंगी ना, जब ये हुकूमत आई उन्होंने कहा जी पहले हमें गारंटी दी जाए कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे तब हम मुश्किल फैसले करेंगे। वो गारंटी किससे मांग रहे थे? बहुत से मांग रहे थे। वो तो कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमत, वो क्यों कह रहे थे? वो कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके आए, पेट्रोल की कीमत वहां पे बढ़ानी है, क्योंकि वो कह रहे थे आप बोझ उठाएं। देखिए नून इस वक्त बड़ी खूबसूरत गेम पीडीएम वाला ने खेली है। पहले वो 3.5 साल बोलते रहे हमें सिलेक्टेड, ठीक है ना, तो वो बराहे रास्त हुकूमत इसको एस्टैब्लिशमेंट को कहते रहे कि इन्होंने हुकूमत बनाई है और ये सियासत के अंदर मुदाखलत की है। अभी जो इस वक्त सारे काशिफ अब्बासी की, अरशद शरीफ की ट्वीट आती है और उसके नीचे जो सब कुछ होता है, कोई डिफेंड करने आया कभी पीडीएम वाला कोई फौज के? कोई बोला कि ये नहीं हो रहा? वो तो बड़े मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जिससे जंग थी, जिसके वो खिलाफ थे, वो तो दोनों तरीके से वो खुश हैं उसके अंदर। एक दफा नहीं को खड़ा होकर बोला कि यार ये जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये तो बिल्कुल झूठ है, इसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम कर रहे हैं, आए ना आके सामने बोले। अच्छा अभी बताइए, इमरान खान और महमूद खान के बयान पर एक कमेटी बन गई है। एक राणा सनाउल्लाह का एक बयान सुनाना चाहता हूँ, जरा मुझे यकीन है कि आपकी नजर से गुजरा होगा। सुनाइए जी वो आर्टिकल 6 वाला। सेडिशन का चार्ज बनता है, फिर आप सेडिशन के पर्चे कटाएंगे उनके ऊपर? नहीं, ये देखें बनता ही ये है सेडिशन का जब पर्चा जो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ये जुर्म है कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जो मुकदमा है, इसके ऊपर हमारे पास एविडेंस जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूँ वो हमारे पास मौजूद है।
ہم نے وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے. کیبنٹ اگر الاؤ کرتی ہے تو یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے ان لوگوں کو اسی جرم میں جو ہے یہ لوگ پروسیکیوٹ کا مقدمہ کیبنٹ کے سامنے رکھا ہے. اگر کیبنٹ اگری کرتی ہے تو سیڈیشن کا مقدمہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف. یہ بتائیں کہ یہ تو بیان کے اوپر بحث کرتے رہیں گے نا, بیان اچھا تھا کہ برا تھا, لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور خیبر پختونخوا کے منسٹرز کو پولیس نے, پنجاب پولیس نے ناکہ لگا کے, ٹیئر گیس شیلنگ کر کے, کنٹینر لگا کے اسلام آباد آنے سے روک دیا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کو زور اور زبردستی سے پاکستان کے دارالحکومت آنے سے روکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو, ان کی کابینہ کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے زبردستی ٹیئر گیس شیلنگ کر کے پولیس کی طاقت سے روکا گیا؟ سیڈیشن کا مقدمہ تو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو آپ نے ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ اپنے دارالحکومت میں رسائی ان کی جو ہے وہ صرف اس وقت ہوگی جب وزیر داخلہ پاکستان کا یہ فیصلہ کرے گا کہ کب ان کو اجازت ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ بھی تو کیبنٹ میں کوئی آرٹیکل 6 خواجہ آصف پہ لگانے کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا, کس چیز کے اوپر؟ وہ میمن صاحب نے آ کے کہا کہ مجھے کہا تھا خواجہ آصف پر مقدمہ. کوئی نہ مجھے کابینہ میں نہ کابینہ کے باہر آرٹیکل 6 کبھی بھی, بالکل غلط بات. اچھا, یہ جو لانگ مارچ کیا آپ نے, بہت سے پولیٹیشنز کے بارے میں, بہت سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے, ایک رپورٹ بھی اب عمران خان صاحب کو دی گئی ہے, بہت سے لوگ غائب تھے, آپ نے دیکھی وہ رپورٹ؟ جی. کون کون ہے وہ جو بھی ہے, وہ عمران خان کو ہم نے رپورٹ دے دی. مجموعی طور پہ جو کارکردگی ہے اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچھلے 30 سال کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر اتنا حکومتی تشدد نہیں کیا گیا جتنا اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا. اور پچھلے 30 سال کے اندر جب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے لوگوں کو نہیں نکلنے دینا, اتنی بڑی تعداد میں عوام نہیں نکلے. سب سے زیادہ حکومتی تشدد, اس کے باوجود سب سے زیادہ عوام. یہ ہے اس کی باٹم لائن اس رپورٹ کی. لیکن کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی تو کیا گیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی جو پرفارمنس پنجاب کا معاملات اب شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیے گئے. نہیں, صدر جو ہیں وہ ظاہر ہے شفقت محمود صاحب ہیں, لیکن آپ نے وائس چیئرمین کو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ہم نے سندھ کے اندر جب سندھ مارچ ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی نے پورے 10 دن نکالے اور سندھ کے صدر کے ساتھ انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا. شاہ محمود قریشی صرف وائس چیئرمین نہیں ہے پارٹی کے, عمران خان کے بعد سب سے بڑا سیاسی نام ہے پارٹی کا. سو اس وقت جہاں پہ پنجاب کے اندر بیٹل ہو رہی ہے تو چیئرمین نے ان کو ریکویسٹ کی ہے, اور میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ شاہ صاحب ذرا فوکس کر کے پنجاب کے اوپر کام کریں. پنجاب کا پریزیڈنٹ چینج ہو رہا پتہ نہیں, اس وقت میں نے کوئی چیئرمین سے اس قسم کی کوئی گفتگو بھی نہیں سنی ہے. ایک بریک لینے دیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس بھیجا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, اپنے ملک کا سوچیں, دباؤ تھا ہم پر. یہ دباؤ کون ڈال رہا تھا؟ یہ واقعی, اس کا واقعی میں مجھے جواب نہیں پتا کہ کوئی کب تک ہمارا پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اتنے امپورٹنٹ وزیر سر. یہ آپ کیا کراچی بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں سر, یہ آپ کیا شہباز شریف صاحب کی طرح ترکی چلے گئے تھے دورہ کرنے, مریخ کا دورہ کرنے؟ اچھا, 6 ہفتے میں 6ٹا دورہ ہے بائی دی وے صاحب کا, اور دورہ بھی کرتے ہیں ساتھ, اس کے بعد ٹیکس پیئر کے پیسے سے اشتہار بھی نکالتے ہیں. میں دورہ کر رہا ہوں. نہیں سر, اس سے پہلے یہ بات میں آئی اسٹینڈ کریکٹ, اس سے پہلے اشتہار نکالتے ہیں آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے اشتہار نکال کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ترکی جا رہا ہوں. یار ایئر وائی والے کیوں نہیں بتاتے؟ گزارش ہے کہ ٹرپ کے بعد اشتہار نکال دیا کریں, کو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, کوئی اخباروں کو بھی فائدہ ہوگا. ایک مسئلہ ہے, بعد میں جہاں بھی گئے خالی ہاتھ ہی آئیں تو اشتہار کیا نکالیں گے. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر سامنے سمجھ. اسد صاحب, ایک چیز میں نے دیکھی ہے پچھلے 1 سال میں, نومبر کا مہینہ کافی بھاری ہے آپ لوگوں پہ. پہلے تو مارچ, آئیڈز آف مارچ کہتے تھے نا, اب پی ٹی آئی کے لیے آئیڈز آف نومبر ہے. کبھی اپوائنٹمنٹ پہ رولا ہو جاتا ہے, کبھی اپوائنٹمنٹ پہ رولا ہو جاتا ہے. ایک آپ نے, اچھا یہ بھی ویسے میں چلیں, یہ اس سے بڑی بے وقوفی پاکستان کی ساری تاریخ دیکھتے ہوئے, یہ جو سارے سیاستدان نومبر نہیں, میں اگلے نومبر کی نہیں, میں پچھلے نومبر کی بات کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ یہ جو سارا تماشا, نومبر سے پہلے نومبر, جو بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اگر چیف اس نے اپوائنٹ کیا تو اس کے بعد وہ چیف وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے, تو اس سے بڑا کھوتا کوئی نہیں ہے. جس وقت سیائی اس نوٹیفیکیشن کی خوش نہیں ہوئی ہوگی نا, تو چیف انڈیپینڈنٹ ہے.
یہ اگر پاکستان کی تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا نا تو یہ سارا جو میں تو پچھلے نومبر کی بھی بات کر رہا تھا نا. اصل تو سنا کہ اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ وجہ بنی ہوگی نا آپ کے جانے کی. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی یہ قیاس آپ نے تو ایک دفعہ جب آپ مذاکرات کا ان کے ساتھ حصہ تھے, جب وہ نیوٹرل نہیں ہوئے تھے, تو آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جی مجھے انجرڈ کھلاڑی سمجھے, کیونکہ بات آگے بڑھ نہیں رہی تھی کہیں. نہیں, یہ وہ والا جو ایشو تھا نا اس کے اندر جینوئنلی دو ڈفرنٹ سائٹس کی بالکل ڈفرنٹ ریڈنگ تھی. پرائم منسٹر کا بالکل صحیح بات ہے, ان کی میں ویو پہ آخری سیگمنٹ میں ویوز پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ ایک بڑی وجہ تو بنی ہے آپ لوگوں کے درمیان. بہت سارے لوگ اپنے تجزیے کے اندر یہ کہتے ہیں, اور مجھے ابھی تک یاد ہے ہم پی ایم ہاؤس سے باہر نکلے تھے جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو ایک بہت بڑے لیڈر ہمارے پارٹی کے, ہم جب باہر نکل رہے تھے میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے. اسد جی کا تو پھر وہ شاہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں, جو کوئی بھی تھا. یہ شاہ صاحب ہی کہتے ہیں, کوئی اور آپ کی پارٹی میں جی کر جی. بائی دی وے یو نو ہو ایلس یوزز اٹ؟ عمران خان. عمران خان یوزز not all the time but he also uses. But Shadi uses it all the time. کیونکہ آپ باہر پی ایم ہاؤس سے نکل رہے تھے تو عمران خان سے تو ہو نہیں سکتے, پھر یہ شاہ صاحب ہی ہوں گے. دراڑ تو واقعی پڑ گئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت اسی وجہ سے گئی ہے؟ اسیسمنٹ دیکھیں, بہت سارے لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں. فواد چودھری تو پبلکلی یہ کہہ چکے ہیں. میرے خیال میں اس پیریڈ سے اور مارچ کے درمیان اتنا ٹائم گزرا ہے کہ اس سے ڈرا یہ کر لینا, اس کا مطلب یہ کہ بالکل ایک لینئر پاتھ جو نا سیدھی لائن کے اوپر جا رہے تھے, ایسے ہوتا نہیں ہے. بار بار فیصلوں کے مرحلے آتے ہیں اور ایک فیصلے سے بات ادھر جانے کے بجائے ادھر بھی جا سکتی ہے. آج کل رابطے ہیں مختلف سطح کے اوپر رابطہ تو رہتا ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ فوج کا کام ہے سیاستدانوں کے ساتھ. فوج کا پوچھا آپ بالکل فوج کا ہی پوچھ رہے تھے, اتنے معصوم نہ بنو. فوج کا کام ہے, فوج سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. کیا ٹاپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کے. یہ کہا گیا کہ بھائی الیکشن بھول جائیں, مجھے ایسی میرے سے نہیں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں الیکشن, میں آج بھی سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کس کے انٹرسٹ میں ہے یہ الیکشن ہو جائیں. تحریک انصاف کے, تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں, مسلم لیگ نون کے انٹرسٹ میں, تو 2/3 اکثریت اب تو نہیں ہے جو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کاشف, آگے بجلی کی قیمتوں کے ساتھ ہونے والا ہے. ابھی دوسری لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہوگی. جی, ابھی وہ خسارہ کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی مار پڑی ہے, ابھی جو ان کو بجٹ کے اندر فیصلے کرنے پڑے ہیں, ابھی تو بہت آگے مار پڑنی ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں, جمہوریت کے انٹرسٹ میں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.